الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایمان ٹی وی پاکستان میں آؤ نماز سیکھیں کا جو سلسلہ ہے اس کی ہماری تعارفی ویڈیو ہو چکی ہے، اب یہ پہلی ہماری ویڈیو ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے نماز کی شرائط اور نماز کی فرائض۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، نماز وہ حقیقت اور وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن میں متعدد جگہ پر اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع ادا کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا، او کما قال علیہ السلام۔ سامعین محترم، نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہی شے ہے کہ جس کا سب سے پہلے قیامت میں سوال کیا جائے گا، اور یہ نماز ہی ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دیتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے سدھار سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز کو ایک عام طریقے سے ادا کر لینا چاہیے؟ کیا نماز کو اپنی مرضی سے ادا کر لینا چاہیے، یا نماز کا کوئی پروٹوکول بھی ہے، نماز کا کوئی ڈیکورم بھی ہے اور نماز کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، او کما قال علیہ السلام۔ لہٰذا ہمارے فقہ احناف کے اندر نماز کی شرائط کو اور نماز کی فرائض کو باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جسے ابھی ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے نماز کی 6 شرائط ہیں۔ کتنی؟ نماز کی 6 شرائط ہیں، اور دیکھیں اس کو یاد کرنے کے لیے علماء کرام نے ایک بہت ہی بہترین انداز ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہے کہ آپ لفظ تساونت یاد رکھ لیں۔ تساونت، توئیں، سین، الف، واو، نون، تے۔ اس کا مخفف کیا بنے گا؟ اس کا مخفف یہ ہے، اس کا فل فارم یہ ہے: تو سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت اور تے سے تکبیر تحریمہ۔ اس کو ہم اب مختصراً تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تساونت میں جو توئیں ہیں، اس کی جو طہارت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا پاک ہونا، غسل ہوا ہوا ہونا، وضو ہوا ہوا ہونا، جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہونا، اور جن کپڑوں میں نماز ادا کر رہا ہے اس کا پاک ہونا۔ پھر اس کے ساتھ ستر عورت، اس سے مراد یہ ہے کہ چھپانے کی شے، چھپانے کی جگہ۔ عورتوں کے لیے سر کے پاؤں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ پورا ستر عورت ہے، اس کا پورا بدن ہی ستر عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جبکہ مردوں کا ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے۔ تو نماز میں اس پورے حصے کا ڈھکنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری شرط ہے، جو الف ہے، اس سے مراد استقبال قبلہ، یعنی کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں ہوں ہمیں قبلہ روح ہو کر نماز ادا کرنی ہے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہماری جو چوتھی شرط ہے، وہ ہے واو سے وقت۔ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کا وقت ہونا ضروری ہے،
ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں یا عشاء پڑھ رہے ہیں، ان تمام نمازوں کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے، وہ وقت جس کے اندر سجدہ منع ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی نماز جنازہ کے علاوہ منع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پانچویں شرط ہے وہ ہے نیت، نون سے نیت۔ تو جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت ہونا دل میں ضروری ہے، ورنہ وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور چھٹی، اور یوں سمجھ لیں کہ ہماری نماز کے جو فرائض ہیں اس کا پہلا فرض بھی ہے اور آخری شرط بھی ہے، وہ یہ ہے تے سے تکبیر تحریمہ۔ جو ہم نماز کے لیے سب سے پہلی تکبیر کہتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کی آخری شرط بھی ہے، چھٹی شرط، اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض بھی ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے پاس نماز کی شرائط۔ پھر اسی کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پائی جانا ضروری ہیں، اور نماز کی فرائض وہ ہیں جو نماز کے اندر پائی جانا ضروری ہیں۔ اور وہ چیز جو تمام عبادات کے لیے ضروری ہیں، جو ہمیں مکلف بنانی ہے، جو ہمیں مکلف بناتی ہے، وہ ہے ہمارا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، کہ جس کے ذریعے سے ہم پر تمام عبادات فرض ہوتی ہیں۔ تو نماز کی جو فرائض ہیں وہ تقریباً 7 علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کو یاد کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ میں آپ کو اس کا مختصراً پریکٹیکل بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو فرائض یاد بھی ہو جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو نماز کا فرض ہے وہ ہے، نماز کو جب ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ادا کی جاتی ہے وہ نماز کا فرض ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ جو ہم ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا ہم ہاتھ باندھنے کے بعد خاموش کھڑے رہتے ہیں، یا ہم بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک جواب آئے گا، قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ تو یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اور پھر جو ہم کھڑے رہتے ہیں، جو ہم قیام کرتے ہیں، وہ دوسرا فرض۔ اور پھر اس کے بعد ہم قیام جب کرتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم خاموش رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرات کرنا ہے یہ نماز کا تیسرا فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، جو کہ ہماری نماز کا چوتھا فرض ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہوگا تو ہم آپ کو رکوع کرنے کا سب سے آسان اور سب سے جو منظم طریقہ ہے وہ انشاءاللہ سکھائیں گے۔ تو یہاں پر بس یہ سمجھ لیں کہ قیام کے بعد قیام کے وقت آپ نے قرات کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں سجدے ہیں یہ ہماری نماز کا فرض ہے، اور یہ ہماری نماز کا 5واں فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں آتے ہیں، اور جب آخری رکعت چوتھی رکعت میں جاتے ہیں، اگر 4 رکعت والی ہے تو آخری نماز، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کا جو التحیات ہوتا ہے، جسے قعیدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یہ نماز کا 6واں فرض ہے۔ اور پھر جب ہم التحیات آخری رکعت کی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دعا پڑھتے ہیں، تو اب ہمیں جو سلام پھیرنا ہے وہ بھی ہماری نماز کا فرض ہے، جو کہ آخری اور 7واں فرض ہوتا ہے۔ یہ ہیں ہماری نماز کے فرائض، کہ جس کے ذریعے سے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ فرائض نماز کے اندر پائے جانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہمیں نماز پوری ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر اس کی واجبات چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو ایک چیز ہوتی ہے جس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور یہ کب کب واجب ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم سجدہ سہو کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز پوری ٹوٹ جائے گی اور آپ کو نماز ادا
دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عنوان جس میں ہم نے نماز کی شرائط اور نماز کی فرائض سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے الگ عنوانات کو ہم شامل کریں گے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔